پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی زندگی مبارک ہر مومن کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس کو اللہ کریم نے کلام مجید میں بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اوروں کے طریقوں کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمارے آقا نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بیان فرما دیا۔ کیسے زندگی گزارنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پوری زندگی نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی، اور اس اپنی عملی زندگی مبارک کو اپنے غلاموں کے سامنے رکھا کہ میرے غلاموں، یہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو جب تمہارے سامنے تمہارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اب تمہیں کسی غیر کے طریقے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے نبی کے طریقہ کو دیکھو، نبی کی سنت پر عمل کرو گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو جائے گا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو افسوس ہے، آج کلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے باوجود ہم اپنے نبی کے طریقہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ کتنی بدبختی ہے، کتنی بدنصیبی ہے ہماری۔ کلمات رسول پاک کا پڑھتے ہیں اور طریقے ہندوؤں کے، سکھوں کے، انگریزوں کے ہمارے گھروں میں ہماری خوشیوں کے مواقع پر راج ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، مسلمانوں مجھے بتاؤ، شادی کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح بسنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب نکاح میرے نبی کی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا تو عبادت ہے میرے نبی کے غلاموں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عبادت کے موقع پر رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، عبادت کے موقع پر گانے بجانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، عبادت کے موقع پر اور تال باجے اور ڈھول ڈھمکے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ادھر سے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ادھر سے ہندوؤں کی رسموں کو تازہ کر کے ہندوؤں کو خوش کر رہا ہے، کوئی انگریزوں کو خوش کر رہا ہے، کوئی سکھوں کو خوش کر رہا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، کتنا مسلمان گر گیا، ہائے مسلمان کتنا گر گیا، صورت میں نصارہ کو تبدل میں حلول۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہوں، کہتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کہتا ہے میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اور اپنے بیٹے کی شادی میں اپنے نبی کی سنت کو بھول جاتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی پہ قرآن کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہاں پر گانے ہوتے ہیں۔ 10 دن پہلے سے گانے شروع ہو گئے، 8 دن پہلے گانے شروع ہو گئے، بیٹیاں بھی گانے کہہ رہی ہیں، ماں بھی گانوں میں شریک ہے، اگر کوئی بہن ہے تو وہ بھی گانے میں شریک ہے، اگر کوئی اور رشتے دار ہے تو وہ بھی گانے میں شریک ہے۔ ارے کوئی پوچھے ان سے بھائی کیوں گانوں میں شریک ہو، گھر میں کیوں گانے گا رہے ہو، کیوں تم نے یہ ماحول رسول اللہ کے دین کے خلاف کر رکھا ہے؟ ماں بھی کہتی نظر آتی ہے، ارے میاں آپ کو پتا نہیں ہے میرے بیٹے کی شادی ہے، تو شادی سے اگر گانا نہ ہو تو شادی سجتی نہیں۔ میں نے کہا امام الانبیاء کے غلاموں، اگر شادی پہ میرے نبی کا میلاد نہ ہو، شادی پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، شادی پہ قرآن کی تلاوت نہ ہو، پھر شادی نہیں سجتی۔ ارے جس کام کا تو انتخاب کر رہا ہے، یہ ایسا کام ہے جس کی وجہ سے رب
اور قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے تاجدار فرماتے لعن اللہ المغنی والمغنلا، حضور فرماتے گانا کہنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور گانا سننے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو رسول اللہ کے دربار سے اتنا دور کر رکھا ہے، اتنا دور کر رکھا ہے رسول اللہ کے دربار سے ہم نے اپنے آپ کو کہ گانے تو میرے حضور تو فرما رہے گانا کہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور گانا سننے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ میرے حضور کے غلاموں، جس گھر میں 10 دن پہلے سے گانے شروع ہو جائے مجھے بتاؤ اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے؟ جس گھر میں 10 دن 12 دن 20 دن پہلے سے گانے شروع ہو جائے اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے؟ حضرت کی رحمت کیسے آئے گی؟ میں نے کہا یاد رکھو، اگر گانے گھر میں کہو گے تو لعنت برسے گی، اللہ کا قرآن پڑھو گے تو رحمت برسے گی۔ اب ہماری بس مرضی ہے کہ ہم شیطان کو خوش کر کے گانے کہیں لعنت کے مستحق ہو یا پھر اللہ کا قرآن پڑھے اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہو۔ میرے حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مسلمان شادی کے دن ہے، حضور کی سنت کا دن ہے، سنت پر عمل کرنے کا دن ہے، ان دنوں میں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، باپ بھی نوافل ادا کرے، والدہ بھی نوافل ادا کرے، جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ سر پر سجود ہو جائے کہ میرے مالک میری شادی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، شادی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ میرے گھر کا ماحول خوبصورت کر دینا، ہمارے گھر میں کبھی فتنہ نہ ہو، ہمارے گھر میں کبھی فساد نہ ہو، ہمارے گھر میں کبھی لڑائی نہ ہو، یا اللہ تیرے نبی کی سنت کے موقع پر میں تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں، اور مزہ تب ہے جب گھر سے دودھا نکلے وہ رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوا نکلے اور وہاں سے بچے کو بھی سمجھایا جائے اور وہ دلہن جب وہاں سے نکلے وہ بھی درود پڑھتی نکلے۔ یاد رکھو جب باپ دولہے کی صورت میں نکلا درود پڑھتا ہوا، ماں دلہن کی صورت میں نکلی درود پڑھتی ہوئی، تو پھر حضور کے غلاموں جب یہ دو جوڑے ملتے ہیں اور میں سے کوئی جبر الدین سیاسی پیدا ہوتا ہے کوئی غلبہ پیدا ہوتا ہے، اور آج جب 30 ہزار کا میک اپ ہوتا ہے، حکم شرعی تو یہ ہے، طریقہ سنت تو یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے آپ اپنے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ باوضو ہو جائے اور شوہر دلہا دلہن کو کہے ملاقات سے پہلے، گفتگو سے پہلے، باتوں سے پہلے آؤ دونوں مل کر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، پھر دونوں سجدہ وضو کریں، باوضو ہو جائیں اور نوافل ادا کریں اور بارگاہ حق میں دعا کریں، مالک ہماری زندگی کا نیا دور ہے، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارا پہلا دن ہے، تیرے در پہ جھک کر عرض کرتے ہیں مالک کبھی فساد کی طرف ہمارا ذہن نہ جائے، سدا تیرے نبی اور تیری شریعت کی طرف ہمارا ذہن متوجہ رہے۔ حضور کے غلاموں سنت کی بہار آئے گی، محبت کی بہار آئے گی، شریعت کی بہار آئے گی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے دین کے مطابق گھر میں برکت ہوگی، نسل میں برکت ہوگی، اولاد وفادار ہوگی۔ لیکن جس نے 30,000 روپیہ میک اپ پہ لگایا ہو وہ کیوں وضو کرے گی؟ نہیں کرے گی بابا، وہ وضو نہیں کرے گی، بالکل نہیں کرے گی۔ وہ صاحب بھی وضو نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا۔ پہلے تو عورتیں میک اپ کرواتی تھی، اب لڑکے بھی میک اپ کرواتے، وہ بھی کہتے ہیں میک اپ خراب ہو جائے گا۔ کوئی وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا، میاں دلہا شادی والے دن نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، شادی والے دن نماز نہیں پڑھتا۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، 1 سال ہو گیا، میں قربان جاؤں اس بندے پہ، بن موڑ کی طرف یہ جملیرے کی طرف اس کا گھر تھا، وہ کوئی 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، ابھی کچھ دن پہلے وہ فوت ہو گیا۔ تو مجھے ایک بندے نے بتایا جب میں ان کی گلخانی پر تقریر کرنے کے لیے گیا، کہتے ہیں حضرت بڑا اچھا آدمی تھا یہ۔ میں نے کہا بھائی کیسے، کوئی بات بتاؤ۔ کہتے ہیں ہم گئے تو دلہن کو لے کر وہ دروازے پر آگے پالکی میں رکھ کر ادھر سے مؤذن نے اذان پڑھ دی، جو دیانہ قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ دلہن کو لے کر پالکی میں لے کر وہ دروازے پر آ گئے، لوگ انتظار کر رہے، ادھر سے مؤذن نے اذان پڑھ دی۔ اس نے کہا پالکی رکھ دو، کہا عشاء کی نماز کا ٹائم تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ تو صبح تک جاتا ہے، ارے بھائی گھر چلتے ہیں وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ کہا نہیں بھائی پالکی انتظار کرے، میں اللہ کی نماز کو انتظار نہیں کرنے دوں، پالکی انتظار کرے، پالکی میں بیٹھے انتظار کرے، رکو یہاں پر، اگر کسی کو جلدی ہے چلے جاؤ، میں اکیلا ہی لے کر آ جاؤں۔
پہلے نماز پڑھوں گا. میرے حضور کے غلاموں وہ شخص مسجد میں گیا اور اس نے پہلے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا چلو اب چلتے ہیں, دنیا داروں والوں کو پتہ چل جائے ہمیں بیوی اور دلہن کی اتنی طلب نہیں ہے, اتنی اس کی طلب نہیں ہے جتنی اللہ کی نماز کی طلب ہے.